مجھ پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ احمد رضا قادری۔ شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام بڑا ہی خاص ہونے جا رہا ہے۔ میرے پاس دو خوبصورت ستارے ایک طرف موجود ہیں، عالم نبیل عظیم اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور دوسری طرف میرے پاس موجود ہیں، ماشاءاللہ سے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کرتے ہیں، محمد اکمل عطاری صاحب۔ تو انہی کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ تو میں گزارش کروں گا اکمل بھائی سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا معجزہ ہے عرش پر،
جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا مل کر خدا کی ذات سے آنا رسول کا، مل کر خدا کی ذات سے آنا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا معراج کے ہے دھولا آقا، 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 کوئی کرے گا کیا بیان رتبہ رسول کا، کوئی کرے گا کیا بیان رتبہ رسول کا، ہے ساری کائنات میں چرچا رسول کا، ہے ساری کائنات میں چرچا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا، ہاں کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا، ارض و سما پہ اس لیے ہے جشن کا سما، ارض و سما پہ اس لیے ہے جشن کا سما، ہے جشن کا سما، کیوں کیونکہ عرش بری پہ آج ہے جانا رسول کا، عرش بری پہ آج ہے جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر، جانا رسول کا، معراج کے ہے دھولا آقا، 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 معراج پر بھی بخششیں امت کی فکر تھی، معراج پر بھی بخششیں امت کی فکر تھی، احسان امتی پہ ہے کتنا رسول کا، احسان امتی پہ ہے کتنا رسول کا، معراج کے ہے دھولا آقا، 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 اور جانے کلام شیخ فرماتے ہیں کہ روح الامی سے پوچھئے، کیا روح الامی سے پوچھئے چوما تھا آپ نے، روح الامی سے پوچھئے چوما تھا آپ نے، کتنا حسین تھا پاؤں کا تلوار رسول کا، کتنا حسین کتنا حسین تھا پاؤں کا تلوار رسول کا،
معراج کے ہیں دھولا آقا 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 تو آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بول سے تھے۔ اور تبارک اللہ وہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن پرانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ 27 رجب المرجب کی رات، یہ وہ عظیم رات ہے۔ اس رات خالق و مالک کائنات نے مالک کل محبوب رب العالمین کو عرش اعظم سے بھی پرے لامقام بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب کی ذات کا دیدار کیا۔ شب اسرا کے دھولا کے اس سفر کو قرآن کریم ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ خلاصتاً احمد بھائی میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کروائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک قبل اس سے کہ ہم اس آیت مبارکہ کے حوالے سے معراج مصطفیٰ پر کلام کریں، چند بڑی ضروری باتیں ہیں معراج شریف کے حوالے سے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احمد بھائی، سفر معراج کے 3 مراحل علماء نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ معراج شریف کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے نا، اس مرحلے کو ماننا یہ ضروری ہے۔ جو بندہ اس کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس مرحلے کو قرآن نے بیان فرمایا۔ مطلب جو معراج شریف کو نہیں مانتا، جو معراج اسلام سے خارج ہوگا، جو معراج شریف کے اس مرحلے کو نہیں مانتا۔ دوسرا مرحلہ سنیے گا، بالکل ٹھیک ہو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، مسجد اقصی سے آسمانوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے، یہ بھی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ بندہ بھی گمراہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو معراج شریف کا وہ یہ ہے، آسمانوں سے پرے عرش اعظم، عرش اعظم سے بھی پرے لامکان، جہاں مکان کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں مکان کوئی نہیں، جہاں جگہ کوئی نہیں، اس مقام پر پہنچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، اور حالت یہ تھی ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ یہ جو معراج کا تیسرا مرحلہ ہے، اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ بندہ بھی خطا کار ہے۔ تو یہ تھے معراج شریف کے 3 مراحل۔ اب بنیادی بات یہ ہے
کہ معراج کروائی کیوں گئی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے بھی پرے بلایا؟ اس میں راز کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، اور یہ قاضی ایاز مالکی یہ کوئی آج کل کے بزرگ نہیں ہے، 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی محبت کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی احمد بھائی یہ کوئی عام امام نہیں ہے، یہ وہ امام ہے جن کو جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں ما اوتیا نبیٌ بمعجزۃ ولا کرامۃ ولا فضیلۃ الا ولنبینا مثلها او اعظم منها۔ ترجمہ سنیے گا، فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، اس کائنات میں اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، اور اللہ نے جس جس نبی جس رسول کو جو جو معجزہ عطا فرمایا، فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا اس کی مثل اللہ نے ہمارے آقا کو معجزہ نہ عطا فرمایا مثلہا او اعظم منہا، اس کی مثل یا پہلے انبیاء کو جو معجزے دیے گئے اس سے بھی بڑا معجزہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ منکر ہو گیا، سجدے کے اندر اس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی اور قاضی ایاز مالکی نے جو بات کی ہے، پہلے نبی کو جو معجزہ ملا وہ کوئی بھی نبی ہو اس کی مثل یا اس سے بڑا معجزہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سجدہ فرشتوں نے نہیں کیا۔ اب امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی مثل یا اس سے بڑا معجزہ یقیناً حضور کو عطا اللہ نے فرمایا ہی فرمایا ہے۔ تو علماء نے اس بات کو سمجھایا، فرمایا یہاں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ کر کے اپنے سر کو اٹھا لیا، سجدے کا اختتام ہو گیا، حکم ہوا، سجدہ کیا، فضیلت مل گئی حضرت آدم علیہ السلام، بالکل ایسے وہیں پر سجدے کا اختتام ہو گیا۔ اب جب باری آئی معراج کے دولہ کا، اللہ واہ، جب باری آئی شب اسراء کے دولہ کی، اب فرماتا ہے خود خالق کائنات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فرشتے اور مومن کل بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے تھے، آج بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے، وہاں سجدے کا انقطاع ہو گیا۔ کیا بات، سجدہ ہوا، سجدے کا فوراً انقطاع ہوا، حضرت آدم کو فضیلت مل گئی۔ اب یہاں جب حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، کل بھی درود پڑھا جاتا تھا، آج بھی درود پڑھا جاتا ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ اور اس سے اگلی بات امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تھا او اعظم منہا، اس سے بھی بڑا معجزہ اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمایا۔ اب سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ جب درود پاک کی باری آئی، رب تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ، صرف ملائکہ نہیں، رب کی ذات بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتی ہے۔ اور پھر امام راضی اس سے بھی اگلی کمال کی بات لکھتے ہیں، اور بڑی تگڑی بات کی ہے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں یہ تو فضیلت مل گئی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ کو سجدہ کیا فرشتوں نے، بھائی اس میں راز تو دیکھو، فرشتوں نے سجدہ کیا کیوں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ اصل بات تو یہ سمجھنے والی، امام راضی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا چمکتا ہوا نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس لیے خالق کائنات نے
گویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کروایا نا، حقیقت کے اندر وہ سجدہ نور مصطفیٰ تھا۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی مثل یا اس سے بھی بڑا معجزہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگلی مثال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد علماء نے حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کے 2 بیٹے تھے، دونوں انتقال کر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی الفاظ موجود ہے، فَدَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُمَ الْحَيَاةَ، حضور نے ان دونوں فوت شدہ بیٹوں کے لیے حیات کی دعا فرمائی۔ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ فرما دیا۔ اور پھر مردے زندہ کرنا یہ تو معجزہ تو ہے، یقیناً ہے، مگر میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے، ادھر ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریاں ہو جن میں جان تو نہیں آ سکتی، ایک مردے کے اندر جس کے اندر پہلے جان تھی نکل گئی، جان ڈال دی، یہ بھی معجزہ ہے۔ مگر اس سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا، حضور تو پتھروں کی طرف اشارہ کرتے، پتھر بھی حضور کی بولی بولا کرتے ہیں، پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں، حضرت یوشع بن نون، آپ نے قوم جبارین کے ساتھ جہاد کیا، جہاد تا دن کے وقت، اب دن تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے سورج کو روک دیا۔ سورج کو کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ دن میں جہاد کرنے کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا مزہ آتا ہے، سورج کو روک دیا گیا۔ یہ اللہ نے یوشع بن نون کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب امام جلال الدین سیوطی نے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا، پہلے نبی کو معجزہ ملا ہو اور میرے نبی کو نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو مولا علی کی اثر قضا ہو رہی تھی، وہاں تک سورج رک گیا، یہ بھی معجزہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر ہمارے امام نے کہا او اعظم منہا، پہلے انبیاء سے بڑا معجزہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا؟ حضور نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اسی کو میرے امام نے لکھا ہے نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ تو صحیح، قدرت رسول اللہ۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلے نبیوں کی طرح یا پہلے نبیوں سے بھی بڑے معجزات عطا کیے ہیں۔ اب آئیے معراج شریف کی طرف چلتے ہیں۔ معراج کیوں کروائی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اب دیکھیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے انبیاء رب سے کلام کریں اور آمینہ کا لال کلام نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر ہوں اور میرے نبی کو اللہ اس سے زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ نے فرمایا 27 رجب کی رات ہے، جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے کافوری ہونٹوں کے ساتھ مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر، آپ کا رب آج آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی بارات کو بھیجا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کی رات معراج کی رات رب تبارک و تعالی نے ایک پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر، چوتھا آسمان تو میرے نبی کے لیے یہ پڑا ہے، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس سے پرے عرش اعظم تک ہی نہیں بلایا۔ اللہ نے لامقام اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلندیاں عطا فرمائی۔ پھر صرف بلندی نہیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب تعالیٰ نے بالواسطہ کلام کیا ہے، ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بالواسطہ کلام کیا۔ مگر جب آمینہ کے لال کی باری آئی، معراج کے دولہ کی باری آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام بھی فرمایا اور اپنے دیدار کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تو یہ تھا پہلے انبیاء کی مثل، اللہ پاک نے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑا معجزہ جو آج تک کسی نبی کے پاس موجود نہیں ہے اس کائنات کے اندر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی نے بھی
نہیں کیا۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا، کشف الدجا بجمالہ، مولا علی شیر خدا، کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانے فاطمہ، حسنین جانے فاطمہ، حسنین جانے فاطمہ، حسن جمیع خصالہ، سید محمد مصطفیٰ، سید محمد مصطفیٰ، سید محمد مصطفیٰ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا، سر عرش جانا کمال تھا، سر عرش جانا کمال تھا، کہ وہاں سے آنا کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ
وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ماحول بنا دیا۔ اچھا علامہ صاحب، لفظ معراج اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ لفظ معراج احمد بھائی یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ عروج سے نکلا ہے۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی یا ترقی۔ مثال کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں، ایک بچہ ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی ترقی اس کی بلندی یہ ہے کہ وہ حفظ قرآن کرے۔ اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، اب اس کی ترقی بلندی اور معراج کیا ہے کہ وہ ایک عالم دین بنے۔ بالکل ایسے عالم دین بن گیا، اب اس کے لیے مزید معراج ترقی اور بلندی کیا ہے کہ وہ عالم دین کے بعد مفتی اسلام بنے۔ اسی طرح دنیاوی مثال آپ لے لیں، ایک بچہ وہ پرائمری پاس ہے، اس کے لیے ترقی کیا ہے؟ وہ مڈل پاس کر لے۔ اس سے آگے اس کے لیے ترقی اور معراج کیا ہے؟ وہ میٹرک کر لے۔ اس کے بعد وہ ایف اے کر لے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ لفظ معراج کا مطلب ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا، تنزلی سے ترقی کی طرف جانا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بڑی خاص بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے یہ صرف مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور کی معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنا ہے، صرف یہی حضور کی معراج ہے۔ میں کہا صرف یہی حضور کی معراج نہیں، بلکہ یہ تو مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور نے مسجد اقصی میں قدم رکھا۔ آپ کہیں گے اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اب دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا اصل مقصد تھا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکمل بھائی ڈائریکٹ مسجد حرام سے بھی آسمانوں سے پرے لامکاں تک جا سکتے تھے، رب بلا سکتا تھا، مگر پہلے مسجد حرام سے حضور گئے مسجد اقصی، یہ وایا مسجد اقصی پھر آسمانوں کی طرف۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ یہ مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور نے مسجد اقصی میں قدم رکھا۔ جی ہاں، مسجد اقصی کے اکیلے پلر نے، ستون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک و مولا، تیرے جتنے انبیاء ہیں اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے اندر قدم رکھا ہے، ہم نے انبیاء کے قدموں کا شرف پایا ہے۔ اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب انبیاء سے اعلیٰ نبی ہے، جو تاجدار انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، کوئی ایسا بھی وقت ہمیں مل جائے، کوئی ایسا شرف ہمیں مل جائے کہ حضور ایک مرتبہ ہمارے اندر قدم رکھ لیں تاکہ ہم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کا شرف پا لیں۔ اللہ پاک نے 27 رجب کی رات شب معراج کو مسجد اقصی کے ان ستونوں کی دعا کو قبول کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، تو میں نے کہا یہ بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسجد اقصی میں جانا یہ میرے نبی کی معراج نہیں، مرحلہ ضرور ہے مگر حضور کی یہی معراج نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کی یہ معراج ہے۔ حضور وہاں پہ تشریف لے کے گئے۔ پھر اس سے آگے بڑھے نا، اب توجہ کیجئے گا، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ گئے، یہ حضور کی معراج۔ میں کہنا بھائی نا، حضور کی معراج کا یہ مرحلہ ضرور ہے مگر حضور کی صرف یہی معراج نہیں ہے کہ حضور آسمانوں تک گئے، بلکہ یہ آسمانوں کی معراج ہے کہ حضور نے آسمانوں پر قدم رکھا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ درۃ الناصحین بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر زمین اور آسمان کا ایک مناظرہ یا مکالمہ کہہ لیں وہ لکھا ہے۔ آسمان نے زمین سے کہا اور زمین نے آسمان سے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ زمین آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اے آسمان میں تجھ سے بہت بہتر ہوں، میں تجھ سے بہت افضل ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے میرے اندر دریا ہے، سمندر ہے، نہریں ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، میرے اندر پہاڑ ہیں، سارا کا سارا اناج میں اگاتی ہوں، لوگ میری وجہ سے زندہ ہیں، میرے کو اللہ نے سبب بنایا ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس لیے آسمان تجھ میں کیا ہے، میں تیرے سے افضل ہوں۔ اچھا، آسمان نے یہ بات سنی زمین کی، آسمان زمین سے مخاطب ہوا، کہا اے زمین تو مجھ سے افضل نہیں ہو سکتی، تیرے اندر یہ سارا کچھ تو ہے مگر یہ بتا تیرے پاس چاند ہے، تیرے پاس سورج ہے، تیرے پاس ستارے ہیں، کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے، میں آسمان ہوں، تجھ سے بلند ہوں، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین نے پھر آسمان کو کہا اے آسمان تو مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا، تجھے نہیں پتا مجھ میں بیت اللہ ہے جس کا طواف انبیاء اولیاء صلحاء کرتے ہیں۔ آسمان نے جواب دیا ہے زمین نانا تو افضل نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اب یہ مکالمہ نہ چل رہا تھا، جب بات بڑھنے لگی نا، اب زمین نے آسمان کو جیسے کہتے ہیں نا دندان شکن جواب دیا، ایسا جواب دیا آسمان نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اور یہاں میرے امام احمد رضا بریلوی کا قلم اٹھا ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اب زمین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے آسمان تجھ میں سب کچھ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، بیت المعمور ہے، یہ بتا تجھ میں آمینہ کا لال ہے؟ آمینہ کے لال نے میرے اوپر قدم رکھا ہے، زمین پہ قدم رکھا ہے۔ اور زمین نے کہا اے آسمان بتا تجھ پہ مدینہ ہے۔ جب آسمان نے زمین کا یہ تانا سنا، زمین کا یہ جواب سنا نا، آسمان جھک گیا۔ اب یہاں میرے امام بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام نے کہا جب زمین نے آسمان کو یہ کہا نا بتا تیرے اوپر مدینہ ہے، امام فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، اے آسمان سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، کہا تجھ پہ مدینہ ہے، جیسے یہ کہا نا۔ اب امام کا تخیل دیکھیے، میرے امام فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک۔ ہم باہر نکلے نا، آسمان کی طرف دیکھیں، چاروں طرف دیکھیں گے آسمان ہمیں جھکا ہوا ہر طرف سے نظر آئے گا، ایسے لگے گا آسمان اس طرف جھک رہا ہے، ادھر دیکھیں گے لگتا ہے آسمان اس طرف جھک رہا ہے نا، ہر طرف سے جھک رہا ہے۔ بالکل امام فرماتے پتہ کیوں جھکا ہے؟ زمین نے کہا تھا اوے آسمان تجھ میں سارا کچھ ہے، بتا آمینہ کا لال ہے، آمینہ کے لال کا شہر مدینہ تجھ میں ہے۔ امام فرماتے جب آسمان نے یہ سنا نا، پہلے بہت اکڑتا تھا، پھر خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ جب آسمان نے یہ سنا نا، اب جھک گیا۔ جب جھک گیا نا، پھر آسمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی الہی کوئی ایسا بھی وقت آ جائے کہ زمین پر تو حضور کے قدم لگے، زمین کو تو نے شرف عطا فرما دیا محبوب کے قدموں سے، اے اللہ کوئی ایسا بھی وقت آ جائے، کوئی ایسا بھی دن آ جائے حضور آسمانوں پہ قدم رکھیں۔ اللہ نے آسمانوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے 27 رجب المرجب کو نبی پاک علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی، تو حقیقت کے اندر یہ آسمان کی معراج ہے کہ میرے محبوب نے آسمانوں پہ قدم رکھا۔ احمد بھائی اگر اس سے آگے بڑھے، پھر عرش اعظم،
کچھ یہ کہتے ہیں عرش اعظم تک پہنچنا یہ حضور کی معراج. میں کہا معراج کا مرحلہ ضرور ہے مگر حضور کی یہی معراج نہیں ہے. اس کی وجہ میں کہا وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت نبی پاک علیہ السلام جس خطۂ زمین پر آرام فرما ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ خطہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا بھائی، معراج کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا، بلندی حاصل کرنا، تنزلی سے ترقی کی طرف جانا. اب دیکھیے حضور کی معراج ہو اگر صرف مسجد اقصی، حضور تو مسجد اقصی سے پہلے افضل. حضور کی معراج ہو اگر آسمان تک جانا، آسمانوں سے پہلے میرے محبوب افضل. اگر حضور کی معراج ہو عرش اعظم تک جانا، بھئی عرش اعظم سے تو وہ جگہ افضل ہے، وہ جگہ افضل ہے جہاں حضور کا جسم مبارک تشریف فرما ہے. میں نے کہا یہ حضور کی صرف معراج نہیں ہے، حضور کی اصل معراج یہ ہے کہ میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر، اس کے بعد ساتواں، پھر عرش اعظم، پھر اس سے پرے لا مقام میں جائیں. لا مقام میں پہنچ کر جاگتی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغا کی کیفیت کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب کی ذات کا دیدار کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہ، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہ. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر کہ روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دھولا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہ. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی زنا کا دولہ بنا رہے تھے.
وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دھولا، میرے محمد بنے گے دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوئے، بناؤ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھوئے، بناؤ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے پائی دھلا کے اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دھولا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تکار مثال کے تھے، تبارک اللہ وہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دھولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا۔ اب آئیے آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب معراج کا معجزہ عطا ہوا نا، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی معراج سے واپس آئے، صبح آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے میں آسمانوں کو پار عرش اعظم سے پرے لامکاں میں گیا، رب تبارک و تعالی کی ذات کا دیدار کیا، راتوں رات واپس آ گیا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام ہانی سے جیسے یہ گفتگو فرمائی نا، اور نبی پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، اب میں یہ واقعہ جو ہے معراج والا باہر جا کے اپنی قوم سے میں اس کو ذکر کروں گا۔ حضرت ام ہانی نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو یہ بات نہ بتلائیے گا، وہ یہ بات نہیں مانیں گے، وہ آپ کو جھٹلائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، وہیں پر نہیں پہلے آسمان پہ چلا جائے۔ اب زمین سے پہلے آسمان کی مسافت جو ہے علماء نے لکھا ہے، بعض نے 500 سال، بعض نے لکھا ہے 700 سال، تیز گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کے جو ہے پہلا آسمان آئے گا۔ اب رات کے تھوڑے سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش اعظم، اتنی مسافت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، واپس آ گیا، اور اس حال میں کہ بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی تھی، ام ہانی کہتی کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، قوم جھٹلا دے گی۔ خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے رب کا دیدار کیا ہے راتوں رات، واپس آ گیا اور مجھے اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ کافروں نے جیسے ہی سنا نا، انہوں نے جھٹلا دیا، کہا ہم مانتے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ کیسے جا سکتا ہے اتنا سفر راتوں رات کیسے کر سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہا بھائی جو سمجھ میں نہ آئے معجزہ کہا ہی اس، بالکل بالکل، جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ کیا، پھر تو وہ معجزہ ہی نہ رہا۔ خیر رب تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اس تکذیب پر فوراً یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان الذی اسرا۔ اب ناظرین اس بات کو سمجھیے گا، فرمایا واقعی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کیسے بندہ جا سکتا ہے راتوں رات اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، واقعی نہیں مانتی، عادتاً بھی یہ محال ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے بندہ جا نہیں سکتا، مگر اگر لے جانے والا رب، واہ واہ، اگر لے کے جانے والا رب ہو، او بھائی یہاں حضور نے تو خود دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں معراج پہ گیا، بلکہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہی بات میرے امام نے کی ہے کہ حضور نے تو جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بھائی رب نے سیر کروائی ہے، رب کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرے گا نا تو رب نے اس کا جواب دیا، اگر رب نہ لے کے جا سکے تو یہ عیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے رب نہ لے کے جائے؟ جو یہ مانے کہ رب نہیں لے کے جا سکتا اپنے محبوب کو، رب کا نہ لے جا سکنا یہ ایک عیب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جس میں عیب نہیں۔ اللہ نے یہی بیان کیا، سبحان، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی لفظ سبحان میں اللہ نے معراج کے منکرین کا رد فرما دیا، فرمایا رب لے کے نہ جا سکے یہ ہوتا ہے عیب، اور سبحان الذی وہ تو پاک ذات ہے اسرا جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب لفظ سبحان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو لفظ سبحان سے شروع کیوں فرمایا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ پاک نے مجھے معراج کروائی، اتنا سفر کیا، اپنا دیدار عطا کیا، ہم کلامی کا شرف عطا کیا، تو کافروں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، کہنے لگے محمد تم جھوٹے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، سبحان، بڑی توجہ سے لگانا، کیا سبحان کا مطلب ہوتا ہے بے عیب، پاک ذات۔ رب نے فرمایا سبحان، وہ ذات پاک ہے، کس بات سے؟ علماء نے یہاں پر اس کی تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، سبحان رب پاک ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا تنزہ اللہ ان یتخذ رسولا کذابا، اللہ سبحان ہے، پاک ہے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بنائے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں، تو جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو پھر مان لو نا معراج کے منکرین، جب حضور نے فرما دیا میں گیا اللہ کا دیدار کیا اور حضور اللہ کے رسول ہے، سبحان، رب اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بنائے۔ تو یہ لفظ سبحان اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور اس کا جو دعویٰ کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے اس دعوے میں یقینی طور پر صادق اور سچے ہیں۔ آگے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کروائی، یہاں بڑی لطف والی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خواب میں حضور کو معراج ہوئی، جسمانی طور پر نہیں ہوئی، وہ اس لفظ پر غور کریں۔ اسرا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب حالت بیداری میں رات کو کسی کو سیر کروائی جائے، وہاں پر بولا جاتا ہے لفظ اسرا۔ پھر اس سے اگلی بات، ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے سیر۔ اللہ نے یہاں سفر کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ سیر کا لفظ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے سیر، فرق کیا ہے دونوں میں؟ سفر بندہ کرتا ہے، اس میں اس کا مقصد اصلی ہوتا ہے اپنے مقام تک پہنچ جانا۔ بالکل۔ جو سیر ہوتی ہے اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا میں نے فلانی منزل پہ پہنچنا ہے۔ سیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے نے یہاں سے جس طرف سیر کا ارادہ کیا ہے، رستے میں جو اچھے اچھے مناظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سیر کے لیے جاتے ہیں نا تو اکثر پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جائے، جہاں آبشار آ جائے بھئی گاڑی روکو اس کا نظارہ کریں۔ بندہ ہر چیز کو ایک ایک حسین نظارے کو دیکھتا جاتا ہے، اس کو سیر کہتے ہیں۔ اور سفر میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، سفر میں صرف سفر ہی ہے، کسی چیز کو دیکھنا وہاں پر مقصود نہیں ہوتا۔ اب توجہ کیجئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب ایک ہے میری تیری سیر، ہم سیر کرتے ہیں نا، زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، نہریں ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے اللہ نے سیر کروائی میرے محبوب کو، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا نا سفر معراج میں، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم سیر کرتے ہیں، زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، مگر جب معراج کے دولہ کو رب سیر کرواتا ہے، حضور زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور کو اس کی بھی خبر ہے۔ یہ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، زمین کے اندر ان کی قبر ہے، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے ہیں، کیا کرنے؟ قَائِمٌ يُصَلِّي، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ تھا سفر اور سیر کے اندر فرق۔ ایک ہوتا ہے سیر کرنا، ایک ہوتا ہے سیر کروانا۔ سفر اور سیر میں فرق جی۔ پھر سیر کے اندر بھی دو چیزیں، ایک ہے بندہ خود سیر کرتا ہے، ایک ہے اس کو سیر کروائی جاتی ہے۔ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم سیدھی سی مثال دیتے ہیں، ہم یہاں سے جاتے ہیں جی بادشاہی مسجد، وہاں بادشاہی مسجد کے سامنے شاہی قلعہ ہے، ہم نے وہاں پہ سیر کرنی ہے، وہاں نکلے، ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوا، یہاں پر بادشاہ کا گھوڑا باندھا جاتا تھا، یہاں پہ رانی بیٹھتی تھی، یہاں پہ یہ ہوتا تھا، یہاں پہ اسلحہ رکھا جاتا تھا، یہ سرنگ اس طرف جاتی ہے، وہ بندہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سیر کروانا۔ ایک ہوتا ہے سیر کرنا، بندہ خود بخود پھر کے آ جائے، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پس منظر ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا، وہ ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ایک قلعے کا جو انچارج ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے، خبریں دیتا ہے، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے پاس حتمی اور یقینی علم نہیں ہے، اس نے سنا کے جو ہے وہ باتیں ہمیں آگے پہنچا دی۔ اب یہاں پر سیر کروانے والی ذات کس کی ہے؟ اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اگر سیر وہ کروائے جو اس کل کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اور سیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیر کا مقصد ہوتا ہے نظارے کرنا۔ اس کائنات کے اندر جہاں ہم سیر کر لیں، کون کون سی چیز موجود ہے، کسی چیز سے ہم بے خبر نہ رہے۔ یہاں محبوب کریم علیہ السلام کو رب نے سیر کروائی، اور رب کی ذات وہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ میں کیا بتاؤ، زمین سے لے کر عرش اعظم تک
میرے مصطفیٰ کو رب نے سیر کروائی، اس کا مطلب یہ ہے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک یہ کل کائنات کی ایک ایک چیز کا علم اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس لیے میرے یہاں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور یا رسول اللہ جب آپ نے رب کا دیدار کر لیا، رب کو ہی دیکھ لیا، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی بندہ رب کی ذات کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، سب سے بڑا غیب اس کائنات کے اندر وہ رب کی ذات ہے جس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا حضور کو علم نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے، گندا عقیدہ ہے۔ بھائی سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نا یا رسول اللہ جب آپ نے رب کو دیکھ لیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں صف آرا، سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر، ایک دھوم عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، 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 قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ 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 اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، معراج کو دھولا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ 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 اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ،
یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دھولا جاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا، تصور کیجئے کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا۔ عشاق تصور کر کر کے، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، ارے معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ یہاں بڑی خاص بات ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، مگر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرا برسولہ یا اسرا بنبیہ، بلکہ فرمایا اسرا بعبدہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی صرف روح کو معراج ہوئی ہے، آپ جسم کے ساتھ آسمانوں سے پرے لامقام میں نہیں گئے، صرف آپ کی روح کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اب یہاں پر قرآن کی اس آیت کا یہ جو لفظ ہے نا، لفظ عبد، یہ ان لوگوں کو جواب دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہے ان العبد اسم لمجموع الروح والجسد۔ عبد کہتے ہی اس کو ہے جب جسم اور روح کا اجتماع ہو جائے، جسم اور روح جب دونوں مل جائیں پھر عبد کہا جاتا ہے۔ جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو بندے کو بندہ نہیں کہا جاتا، عبد نہیں کہا جاتا، اور روح ہو صرف جسم نہ ہو تب بھی عبد نہیں کہا جاتا، تب بھی اس کو بندہ نہیں کہا جاتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا اسرا بعبدہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اپنے دیدار کا شرف عطا کیا، یہ روح اور جسم کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگلی بات، اسرا بعبدہ لیلاً، اللہ ارشاد فرماتا ہے رات کے کچھ حصے میں میں نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ اب یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا، کیا وجہ ہے کہ معراج کا جو معجزہ ہے اس کا وقوع رات میں ہوا؟ دن میں بھی تو معراج ہو سکتی تھی نا، دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لامقام میں بلا سکتا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دن میں بھی سیر ہو سکتی تھی، یہ رات کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ یہاں پر امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی ایک بڑی خوبصورت رائے پیش کی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ علماء نے یہاں لکھا رات کو معراج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے نا، وہ اکثر رات میں تھے۔
مثال کے طور پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یہ بھی رات میں ہوا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا جو سفر ہجرت ہے وہ بھی رات میں ہوا۔ تو رب نے یہ چاہا ہجرت کا سفر رات میں ہوا، اب میں اپنے محبوب کو معراج کا سفر بھی رات میں کرواؤں۔ مگر امام اہل سنت نے جو وجہ لکھی نا، بڑی کمال ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 631 ہے۔ کمال کی بات میرے امام لکھتے ہیں کہ اگر معراج نبی پاک علیہ السلام کو ہوتی دن میں، رات کا انتخاب نہ ہوتا، تو معراج یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اگر معراج ہوتی دن میں، ساری خلقت دیکھتی کہ حضور معراج پہ جا رہے ہیں، تو پھر انکار کی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی۔ کس لحاظ سے؟ کہ یہ معجزہ بہت بڑا تھا۔ پہلے کے انبیاء کی جو قومیں تھیں، انہوں نے جب انبیاء کے معجزات کو جھٹلایا، اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب اگر معراج کا معجزہ ہوتا دن میں، تو پھر اس پر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا۔ یعنی اگر کوئی انکار کرتا نا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ مگر دوسری طرف اب امام فرماتے ہیں اللہ نے رات میں معراج کرائی، وجہ کیا؟ اس لیے ابو جہل نے انکار کر دیا، ابو لہب نے انکار کر دیا، کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہو ہی نہیں سکتا، ہم مانتے نہیں، کیسے اتنی جلدی اتنا سفر کر لیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میرے امام فرماتے ہیں رات کو معراج کروانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کو ظاہر فرمایا۔ وہ کس طرح؟ حضور نے معراج سے واپس آنا تھا، اگر دن میں ہوتی، حضور کافروں سے کہتے، سب سے کہتے اپنی قوم سے میں نے اللہ کا دیدار کیا، انہوں نے جھٹلانا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے جھٹلانا تھا، فوراً اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر رب کا عذاب آنا تھا۔ اور دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ ادھر اگر یہ انکار کر دیتے عذاب آ جانا تھا، اور ادھر رب فرماتا ہے اے نبی جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رات کے وقت میں معراج کا شرف عطا فرمایا۔ آخری بات کرتے ہیں، آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ مکہ المکرمہ سے حضرت ام ہانی کے گھر سے ہی معراج کی طرف آسمانوں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پہلے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ ایک وجہ تو شروع میں نے عرض کی کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے دعا کی تھی اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہم آخری نبی کا دیدار کریں، ان کی دعا پوری ہوئی۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی تھی کہ مسجد اقصی کے بالکل اوپر آسمانوں پر وہ دروازہ ہے جہاں سے فرشتے آسمانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اب حضور نے آسمانوں پہ جانا تھا، اکیلے نہیں جانا تھا بلکہ ساتھ فرشتوں کی بارات تھی، تو فرشتوں کے داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصی کے عین اوپر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، پھر وہاں سے فرشتوں کی بارات لیتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ایک آخری وجہ بڑی خوبصورت ہے، اگر حضور علیہ السلام ڈائریکٹ مکہ المکرمہ سے آسمانوں تک تشریف لے جاتے، مسجد اقصی نہ جاتے، تو کفار نے کہنا تھا آپ نے آسمانوں کی سیر کی ہے، رب کا دیدار کیا، ہمیں بتاؤ آسمانوں میں کیا ہے، آسمان کیسے ہیں، کیسے رب کا دیدار کیا؟ حضور ان سے بیان فرما دیتے، انہوں نے جھٹلا لینا تھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے آسمان تو دیکھے کوئی نہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے
ٹھیک ہے، کیا وہاں کا نظام ہے؟ جب انہوں نے دیکھا نہیں تو تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے کفار جو تھے یہ تجارت کی غرض سے شام، عراق اس طرف علاقوں میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا۔ اب اللہ پاک کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ کس لیے؟ کفار نے سوال کرنے تھے، بتاؤ آسمان کیسے؟ آسمان تو انہوں نے دیکھا کوئی نہیں، وہ نہ تصدیق کر سکتے، تکذیب تو انہوں نے نہیں کرنی تھی۔ اللہ نے پہلے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی۔ اب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا، حضور جیسے ہی واپس آئے تھے معراج سے، حضور نے جب معراج کا سفر کفار سے بیان کیا اپنی قوم سے، انہوں نے پوچھا تھا، کہتے تھے بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے ستون کیسے ہیں، کیسا نظارہ ہے؟ اب اگر حضور وہاں نہ جاتے، اگر وہاں نہ جاتے یہ تصدیق اور تکذیب کیسے کر سکتے تھے؟ مطلب یہ اگر حضور کا مسجد اقصیٰ جانا یہ ثابت ہو گیا نا تو پھر حضور اگلی بات میں بھی سچے ہیں کہ آپ نے رب کا دیدار کیا، کیونکہ جس طرح لمحہ پر میں لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پہ جانا یہ سمجھ میں نہیں نہ آتا، اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ جانا بھی سمجھ نہیں آتا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا اگلا سفر بھی ثابت ہو جائے گا، یہ رب کی حکمت ہے۔ اب حضور فرماتے کفار مجھ سے سوال کرتے ہیں محمد بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے ہی مجھ سے سوال کرتے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، میں مسجد اقصیٰ کو دیکھتا گیا، کفار سوال کرتے رہے، میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ کے ان کے جوابات دیتا رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ میں جانا یہ نبی پاک علیہ السلام کے سفر کی انتہا نہیں ہے۔ یہ میرا آخری جملہ ہے، بڑا قابل توجہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور گئے، قرآن کا لفظ ہے نا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اِلَى آتا ہے انتہائے غایت کے لیے، اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى سِرْتُ مِنَ الْبَصَرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، میں بصرہ سے کوفہ تک گیا، إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے کہ یہاں پہ رک جاتے ہیں کہ اتنے معراج ہوئی۔ میں کہا نہیں بھائی بات سمجھو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کے علم کی انتہا، یہ کافروں کے علم کی انتہا ہے۔ ان کو صرف مسجد اقصیٰ کا پتہ تھا، اگر وہ ثابت ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کا معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں بیداری کی حالت میں دیدار کرنا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا، اوج پانا، اوج پانا، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، رب ہے موتی
ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا دلانا پر دلانا میرے حضور کا ہے پر دلانا میرے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ پر دلانا میرے حضور کا ہے اوج پانا اور عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے 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 آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا ہاں جانا آنا جانا ہاں آنا جانا ہاں جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے حق تعالی کا جلوہ راتوں رات 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 دیکھ آنا دیکھ آنا میرے حضور کا ہے دیکھ آنا میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے اور بھائی بھائی مہاجروں انصار بھائی بھائی مہاجروں انصار دل ملانا میرے حضور کا ہے دل ملانا میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے اور کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید کیا کہ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے تو دیوانہ دیوانہ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے تو دیوانہ دیوانہ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے اوج پانا